کافی ہے. نصیحت حاصل کرنے کے لیے کسی کا مر جانا ہی کافی ہے. جب دیکھو کسی کا انتقال ہو گیا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کی روح نکل گئی, کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا, دل پہ ہاتھ رکھو, سوچو آج اس کا انتقال ہوا ہے کہ ہمارا انتقال ہو جائے گا. کفابل موت وائزہ, لوگوں نصیحت حاصل کرنے کے لیے کسی کا مر جانا ہی کافی ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے, جنازے میں جاؤ, قبر میں دفن کر دو. یہ سوچو آج ہم نے ان کو قبر میں دفن کیا ہے, ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا, لوگ ہم کو بھی لے کر کے آئیں گے اور قبر کے حوالے کر کے چلے جائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نام کا بس ساکیدہ. فرمایا دو مقرر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, دو بھائی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, دو خطیب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. مقرر کہتے ہیں تقریر کرنے والے کو, نصیحت کرنے والے کو. بے شک. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں نام کا بس ساکیدہ. ایک مقرر بولنے والا ہے اور ایک خاموش ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقرر کون ہے جو بولنے والا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ مقرر جو بول کر کے سمجھائے گا, اس کا نام ہے القرآن والحدیث. دین کا مسئلہ ہو, دنیا کا مسئلہ ہو, نکاح کا مسئلہ ہو, عدت کا مسئلہ ہو, یا بیوی کا مسئلہ ہو, حلال کا مسئلہ ہو, حرام کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ قرآن و حدیث کے سامنے ظاہری ادب طے کرو. قرآن و حدیث آپ کو پوری ڈیٹیل کے سامنے سمجھا دیں گے, مگر ایک مقرر, ایک خطیب, ایک وائز ایسا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک خطیب ایسا ہے, ایک مقرر ایسا ہے جو زبان سے تو کچھ نہیں بول پائے گا مگر سمجھاتا بہت کچھ ہے. یعنی زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے, زبان سے اپنے منہ سے کچھ نہیں بولتا ہے, مگر سمجھاتا بہت کچھ ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجیے کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ مقرر جو زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے مگر سمجھاتا بہت کچھ ہے, اس کا نام ہے الموت. کیا نام ہے؟ الموت. اس کا نام ہے موت. آپ نے بڑے بڑے اچھے تقریر کرنے والے دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے اچھے خطیب دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے اچھے بھائی دیکھے ہوں گے, مگر آپ نے ایسا بھی خطیب دیکھا ہوگا جو اب سے 39 دن پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے, چلا گیا ہے. تو 4 لوگ جنازے کی چارپائی پہ کانا دیتے ہوئے جاتے تھے, اور وہ مردہ اتنی جاندار, اتنی شاندار, اتنی لاجواب, اتنی زبردست, اتنی بے مثال تقریر کرتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. آپ کو ہرگز سے چشتی کیا مردہ کی کوئی تقریر کر سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں میرے پیارے سنو, جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کی چارپائی پہ لے جایا جاتا ہے, اور جنازے کی چارپائی سے مردہ اعلان کرتا ہے, یہ اعلان کرتا ہے اے میرے پیچھے چلنے والوں سنو, اے میرے بھائیوں سنو, اے میرے بیٹوں سنو, اے میرے گھروالوں سنو, اے میرے رشتے داروں سنو, اے میرے عزیزوں سنو. دنیا تمہیں ویسا دھوکہ نہ دے جیسا دھوکہ دنیا نے مجھے دیا ہے. دنیا تمہیں ویسا دھوکہ نہ دے جیسا دھوکہ دنیا نے مجھے دیا ہے. آج دنیا کا جگہ اس میں بڑی بڑی اچھی چیزیں ہیں, آپ سمجھیں گے بہت اچھی چیزیں, مگر کچھ چیزیں ایسی انسان اس کو کر لیتا ہے تو حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے دنیا کو لایا گیا. کس کو لایا گیا؟ دنیا کو. دنیا کو لایا گیا. کہتے ہیں میرے سامنے دنیا کو لایا گیا, ایک بوڑھی عورت کی شکل میں دنیا حاضر ہوئی. میں نے پوچھا تم نے نکاح کیے ہیں؟ کہا میں نے بہت سارے نکاح کیے ہیں. کہا تم نے اپنے شوہروں کا کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے شوہروں کا قدر کر دیا. فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے تیرے ان شوہروں پر جن سے وہ تجھ سے نصیحت حاصل نہیں کر پائے. تو دنیا ایسی ہے جو اس میں ڈوب جاتا ہے, دنیا اس کو ہلاک کر دیتی ہے. کتاب کا نام ہے احیاء العلوم, امام غزالی فرماتے ہیں, محبت سے کہیں سبحان اللہ. اور مردہ کہتا ہے جنازے کی چارپائی سے میرے پیچھے چلنے والوں, میرے رشتے داروں, میرے عزیزوں, میرے بیٹے سنو, تم تو دنیا میں اتنے مست ہو گئے تھے, تم نے اپنی آخرت کو بنا دیا تھا, مگر سنو آج تمہیں قبر اپنی آخری منزل قبر میں جا رہا ہوں. مگر سنو میں تو جا ہی رہا ہوں, مگر جانے سے پہلے تمہارا آخری مقام دکھا کر کے رخصت ہو رہا ہوں. تم بھی دیکھو یہاں پر آنا ہے, ایک دن مرنا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے, انسان سمجھتا ہے روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے, مگر اگر مرنے والا آ کر کے بتاتا ہے کہ کتنی سختی کتنی تکلیف ہوتی ہے سب تک سمجھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم کو پتہ چل جائے کہ مردوں میں تمہارے مردوں کے سامنے کیا حشر ہوتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو. عالم ہے قبر کا. فرماتے میرے آقا
کہ کسی کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور کسی کی قبر تو جہنم کے گھروں میں سے گھر ہے. آپ توجہ میری طرف کریں, بالکل خاموشی کھاتے بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں میری بات, خاموشی کھاتے توجہ سر محبت سے کہے سبحان اللہ. فرمایا کسی کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور کسی کی قبر تو جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. ہم جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جسے جنت جانے کی بشارت دے دی, ان کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی موت کو یاد کر کے آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. مگر صدیق اکبر فرماتے ہیں کاش میں بکری کا بچہ ہوتا, لوگ مجھ کو ذبح کر کے کھا جاتے, میں اللہ کی بات میں جواب کیا دوں. اور مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, دل کا حال میں تھا, کہنے لگے کاش میں دل کا ہوتا, کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا, میری ماں مجھ کو نہ جانتی, میں اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں. لکھا ہے کہ موت کو یاد کرتے کرتے آخرت کو یاد اتنا کرتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسو سے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں تو کنفرم جنت میں جائیں گے, کنفرم. جس کی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو. بھئی ان کی بات کر رہا ہوں, ان کے رونے کا عالم یہ تھا, خوف خدا یہ تھا. حضرت عثمان غنی اتنا روتے تھے, لکھا ہے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر گڈھے پڑ گئے تھے. حضرت علی اکبر کا کر روتے, ہم تو نہیں روتے, ہمیں کتنا رونا چاہیے. میں ان کی بات کر رہا ہوں تو کنفرم جنت میں آئیں گے, بلکہ ان کے وسیلے سے ملاقات کو جنت ملے گی. ہمیں کتنا رونا چاہیے. کبھی رات میں تنہائی میں جایا کرو, یہ سوچا کرو ہمارا انتقال ہو چکا ہے, بس کچھ ہی دیر میں لوگ ہمیں غسل کرانے کے لیے آ رہے ہیں. لوگ منظر یاد کر لیں, اپنی موت کو یاد کرو. انسان اگر چاہتا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے تو اس کو چاہیے اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے, وہ نیک بن جائے گا. آقا فرماتے ہیں امی جان عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کا انتقال ہو اور اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھا جائے, تو میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے فرمایا ہاں شاہ, جو مسلمان اپنی موت کو دن و رات میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہے. کتنی؟ 20 مرتبہ یاد کرتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی موت کو دن و رات میں 20 مرتبہ یاد کرے گا وہ کسی کو گالیاں نہیں دے گا. جو بندہ اپنی موت کو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کرے گا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, وہ کسی کو ستائے گا نہیں, وہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا, وہ کسی کو مارے گا نہیں, وہ کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اور انسان دن رات میں اپنی موت کو 20 مرتبہ یاد کرے گا تو گناہ کی طرف بڑھے گا ہی نہیں. جب لگے کسی کو مارنا ہے, کسی کو ستانا ہے, کسی کا دل دکھانا ہے, کسی پہ ظلم کیا جائے, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا جائے, تو یہ بھی سوچو مرنا بھی. جب لگے کسی کو بے عزت کیا جائے تو یہ بھی سوچو مرنا بھی تو ہے, قبر میں بھی تو جانا ہے, ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, سب نشہ اتر جائے گا. یہ موت جو ہے میرے آقا فرماتے اپنی محفلوں سے لذتوں کو ختم کرنے والی چیزوں کا ذکر کرو. صاحب نے عرض کیا رسول اللہ کو کیا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو. کسے؟ موت کو یاد کرو. سب کو ایک دن مرنا ہے, سب کو ایک دن جانا ہے, بس اب زیادہ وقت نہیں ہے اور آزاد کا وقت شاید ہونے ہی والا ہے. حضرت تشریف فرمائے بیان کریں گے, محبت سے کہیں سبحان اللہ. بس اپنی بات کو بس آخری کرتا ہوں, محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, اور کہیں سبحان اللہ. ہمیں چاہیے بس اپنی موت کی تیاری کریں, اپنی آخرت کو یاد کریں, کیونکہ یہ دنیا فانی ہے, زوال کا گھر ہے, یہ فنا ہونے والی ہے, باقی رہنے والی آخرت ہے. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے, ہمیں آخرت کو یاد کرنا چاہیے, ہمیں نمازیں پڑھنا چاہیے, آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. قبر میں جانا ہے, انسان بس کسی کو یاد کرے. انسان قبرستان میں جاتا ہے, جانے کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کوئی ہڈی پڑی ہوتی ہے, کسی کا جو ہے کسی کا سر کی کھوپڑی پڑی ہے, کسی کی ہڈی پڑی ہے, کسی کے پریا کی پاس کی ہڈی پڑی ہے. میرے پیارے اگر پیر لگ جاتا ہے وہ چیخ چیخ کر کے کہتی ہے اے انسان, اے نادان ذرا سنبھل کے چل لے. کبھی ہم بھی اتنے خوبصورت انسان تھے, کبھی ہم بھی اتنے بیوٹیفل انسان تھے کہ لوگ ہم دن رات میں بار بار شیشوں کو دیکھتے تھے, بار بار آئینوں کو دیکھتے تھے. آج تو ہم پہ پیر لگاتا ہے, کبھی ہم
چاہیے، دنیا فانی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ پاک تمام سنی مسلمانوں کا ہمارا سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بڑا کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد